ماریہ القبطیہ کے بارے میں سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 11 آزاد عورتوں سے نکاح کریں اور ان کے پاس 4، ایک تفسیر میں آتا ہے 4 باندیاں تھیں اور ایک تفسیر میں 2 باندیاں تھیں کا لفظ آتا ہے. ایک ماریہ القبطیہ جس کو مواقق ایک ایجپشین بادشاہ تھا، اس ٹائم پہ مدینہ سے اچھے ناطے، اچھے رشتے بنانے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ دونوں بہنوں کو بھیجتا ہے، گفٹ کے طور پر، غلام کے طور پر بھیجتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی ہے ماریہ القبطہ اور سیرین، یہ دونوں بہنیں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو اس میں سے اپنے لیے چنتے ہیں، وہ ماریہ القبطیہ اپنی غلام بنا کر رکھتے ہیں، لیکن غلام کو بھی اسی طرح کا حقوق دیتے. یہ تو کرسچین تھی، کاپٹک کرسچین تھی، پیدائشی ایجپشین کرسچین تھی. بعد میں یہ اسلام لاتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے کے بعد، ان کی اچھائی کو جاننے کے بعد، ان کی برتاؤ کو جاننے کے بعد فوراً ایمان لاتی ہے اسلام میں اور وہ اسلام داخل کر دیتی ہیں. پھر بھی وہ غلام کا درجے پہ رہتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی بیوی کا ناطہ بھی رکھ لیتے ہیں، یعنی بغیر نکاح کے باندی کے ساتھ حضرت ماریہ القبطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی رشتہ کر لیتے ہیں اور ان سے ایک بیٹا بھی ہوتا ہے. 8 ہجری میں ان سے ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جن کا نام ابراہیم بن محمد رکھا جاتا ہے. 16 یا 18 مہینے کے عمر میں یہ ابراہیم بیٹا چکن پاکس کی وجہ سے یا جو ہے کوئی بیماری کی وجہ سے جو ہے انتقال کر جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ابراہیم. یاد رکھیں، سوچیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بیٹے عبداللہ اور طاہر، قاسم اور طاہر، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئے تھے. آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ابھی آپ آخری کے 4 سال میں ماریہ القبطہ کے ساتھ جو ہے یہی معاملہ کرتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. پھر حضرت ماریہ القبطہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے جس کا نام ابراہیم رکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا ابراہیم 16 یا 18 مہینے میں انتقال کر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں، آنسو جاتے ہوئے آنکھوں سے کہتے ہیں اگرچہ یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو عنقریب نبی بھی بن سکتا تھا بولے، لیکن میں خاتم النبی ہوں بولے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ایک کتنی بڑی منشا ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ بیٹا ہوتا ہے کس سے؟ ان کے غلام سے، ان کے باندی سے. لیکن شرط بتایا جاتا ہے جب بھی غلام بیٹا پیدا کرتی ہیں وہ بیٹا آزاد بیٹا ہو جاتا ہے، وہ غلام نہیں رہتا. اب غلام آزاد ہوتی کب؟ چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ باندی ہو، کب آزاد ہوتی؟ جب اونر کا انتقال ہو جاتا ہے. اونر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ باقی کے یہ جتنے بھی غلام ہیں یہ سب آزاد ہو جاتے ہیں.